والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس وحد یکتا کے کوئی عبادت نہیں ہے کہ سوا اس وحد یکتا کے کوئی عبادت نہیں ہے اور سچے ہنس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت ترین محفل میلاد میں ہم حاضر ہیں، جن کا میلاد منانے کی خاطر، جن کا ذکر کرنے کی خاطر ہم یہاں پر حاضر ہیں، اور الحمدللہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان کہ اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی قیادت میں حاضر ہیں جنہوں نے ہمیں یہ رستہ دکھایا، جنہوں نے نہ صرف ہمیں یہ رستہ دکھایا بلکہ ہمیں اس رستے پہ چلایا۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد یہاں پر رسول اللہ کا غلام حاضر ہے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے ٹی وی پر دیکھنے والے ناظرین پوری دنیا سے اس محفل میں شریک ہیں جو کہ رسول اللہ کے میلاد کے جشن میں ہیں، رسول اللہ کے میلاد کی محفل میں رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میلاد مصطفیٰ وہی مناتے ہیں جن کا رسول اللہ سے تعلق ہے، میلاد مصطفیٰ بس وہی مناتے ہیں جن کا رسول اللہ سے تعلق ہے، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ رسول اللہ کی آمد کا جشن ہے، رسول اللہ کے میلاد کی، رسول اللہ کی آمد کی خوشیاں منانے کا نام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی خوشی وہی مناتا ہے جس کا اس بچے سے تعلق ہوتا ہے، کوئی تیسرے یا چوتھے گھر سے آ کے نہیں مناتا، وہی مناتا ہے جس کا اس بچے سے تعلق ہوتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ رسول اللہ کی آمد کی خوشیاں منانے کا نام ہے، تو میلاد مصطفیٰ بھی وہی مناتا ہے جس کا رسول اللہ سے تعلق ہے۔ میلاد مصطفیٰ بھی وہی مناتا ہے جس کا رسول اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم میلاد نہیں مناتے تو آپ سے ہم نے میلاد منانے کا تقاضا بھی نہیں کیا، کیونکہ میلاد وہی مناتا ہے جس کا رسول اللہ سے تعلق ہے۔ مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا، سوائے ابلیس کے جہاں
سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی اس حدیث کو نقل فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب سے پوچھا گیا کہ کیا بیت رہی ہے، کہا بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، لیکن ہر سوموار کے دن میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، مجھے میری اس انگلی سے ایک ایسا مشروب دیا جاتا ہے جس سے میں فیضیاب ہوتا ہوں۔ پوچھا تیرے جیسا سخت کافر تیرے عذاب میں تخفیف کیوں کی جاتی ہے اور تجھے وہ مشروب کیوں دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب رسول اللہ کی آمد ہوئی تھی مجھے اس لونڈی نے آ کے خبر دی تھی، نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے میں نے ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے اس انگلی سے اس کو آزاد کیا تھا، آج تک اس کا محض پاتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی وہ شخصیت جس کو چاہتی آنکھ سے 72 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، وہ جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا سخت کافر جس کی مصیبت میں قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے وہ رسول اللہ کی خوشی منانے سے محروم نہیں رہتا، تو اگر رسول اللہ کا کوئی گناہ رسول اللہ کی آمد کا جشن منائے گا تو اس کا معنی کیا؟ ستایا ہوا لندن کا ملا نہیں کہہ رہا بلکہ امام جلال الدین سیوطی وہ امام جن کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے میرے نبی نے فتوحا کا چہرہ دکھایا ہے، بدعین حساب صدا کی زلفیں دکھائی ہے، بازار کی آنکھیں دکھائی ہے، علم نشرہ کا سینہ دکھایا ہے۔ وہ امام کہتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ اگر ایسا سخت کافر جس کی مذمت میں قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے وہ رسول اللہ کا میلاد منائے تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو اگر کوئی رسول اللہ کا غلام میلاد مصطفیٰ منائے گا اس کا میں گفتگو کر رہا ہوں، میں جب پیچھے دیکھتا ہوں ایک بات میں مرشد کی زیارت کے لیے دیکھتا ہوں، کیونکہ تہوار سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور پھر میرا مزاج ہے، میرے بھائی تسلیم صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب میں خطاب کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مجمع میں ہر چہرے کو دیکھوں۔ کیوں دیکھوں؟ میرا کچھ گما ہوا ہے کہ میں نے ڈھونڈنا ہے؟ کیوں دیکھتا ہوں میں چہروں کہ میرے پاس ایک ترازو ہے، ایک کسوٹی ہے جو ایمان والے اور بے ایمان کی پہچان ہے، جو ذکر مصطفیٰ سن کے خوش ہو جائے وہ ایمان رسول اللہ کا ذکر سن کے بھی جو فیور کی طرح اچڑا رہتا ہے اس کا ایمان۔ کہ کون کون شخص آواز کے زور پر رہتا ہے اور کون کون عشق مصطفیٰ کے اب موضوع یہ ہے رسول اللہ کے میلاد کو اللہ کریم نے قرآن میں مختلف انداز سے ذکر کیا۔ رسول اللہ کے میلاد کو اللہ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے ذکر فرمایا، مختلف انداز سے ذکر فرمایا، بار بار ذکر فرمایا، بار بار ذکر فرمایا، ہر بار ذکر فرمایا۔ اور جو انداز آج میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب کریم نے فرمایا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت، مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر میرے ساتھ چلیے گا ہر چلیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر رب کریم یہ بھی فرما دیتا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو مفہوم واضح تھا، سب کو سمجھ آ جاتا کہ یہ وہ ہے جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ لیکن رب کریم نے فرمایا وما ارسلناک
تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ماں نفی کے لیے ہے، ماں نفی کے لیے ہے اور اللہ اس بات کے لیے ہے، ماں نفی کے لیے ہے، اللہ اس بات کے لیے ہے۔ اور جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آئے تو وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ شان مذکور کے سوا کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، یہ شان مذکور کے سوا کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ جیسے کسی کو اللہ پر ایمان لانا ہو تو اس کو کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی نبی کا ذکر کرتا ہے لا میں، اور اللہ میں اس بات کا ذکر کرتا ہے، اللہ میں اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کے بعد اس بات کے ذکر میں بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کے بعد اس بات کا ذکر لے واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا